میرا نام وقار احمد ہے. میں بطور انسپیکٹر سی اقبال ٹاؤن میں تعینات ہوں. جس بلائنڈ مرڈر کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، یہ سلیم صاحب جو دبئی میں عرصہ دراز سے رہ رہے تھے. یہ ایک نارمل گھرانہ ہے جیسے عام لوگ ہوتے ہیں، لیکن باہر جانے والوں کا ایک المیہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی فیملی صرف ایک حوالے سے جانتی ہے، وہ ہے پیسے کمانا. اور جو وائف یا بچے ہوتے ہیں وہ ایک ایسی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں جہاں باپ صرف پیسے مہیا کرنے والی ایک مشین ہے، ایک انڈیپینڈنٹ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. جب اس سلیم نے اپنا وہ جو پاور سیکٹر میں دبئی میں ملازم تھا، اپنا عرصہ وہاں مکمل کیا تو واپس آ گیا. ظاہر ہے ایک مرد کے حوالے سے وہ اپنے فیملی کو پرابلی ری آرگنائز کرنا چاہتا تھا، جو اس کی وائف کو برداشت نہیں تھا. سہیل نامی شخص کے ساتھ اس کے تعلقات تھے. جب یہ معاملہ بڑھ گیا تو اس عورت نے ایک پلان کیا کہ کسی طرح اس کو ہٹا دیا جائے تاکہ وہ دوبارہ وہ زندگی گزارنا شروع کر دے جس کی وہ عادی ہے. اس نے سہیل سے یہ ارینج کیا کہ اس نے 3.5 لاکھ روپے میں ایک ڈیل اس کے ساتھ طے کی کہ وہ اس کو ختم کر دے اور وہ دونوں دوبارہ ایک تو وہ زندگی گزارنا شروع کر دیں اور پیسے بھی اس کو مل جائیں گے سہیل کو. سہیل فریج اور اے سی کے کام کرنے کا ایک میکینک تھا. اس کے 3 شاگرد تھے جن کو اس نے اپنے ہمراہ لیا. سہیل کو گھر سے بلا کر لے کر گئے اور غازی روڈ پر ایک جگہ پر ساجد نامی شخص کے گھر اکٹھے ہوئے. اس کو نشہ اور ڈرنکس پلائے گئے، شراب پلائی گئی اور اس کے بعد اس کے گلا گھونٹ کر مار دیا گیا. پولیس کو ایک بوری بند لاش ملی. پہلا تو اس میں چیلنجنگ تھا کہ اس کی آئیڈینٹی کو ڈھونڈنا، یہ کون آدمی ہے، کہاں سے آیا ہے، بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے. بیوی تھی جس نے قتل کرایا تھا، اس کا 22 مقدمے کا مدعی تھا. یوزلی پولیس سب سے بعد میں مدعی کی سائڈ پر جاتی ہے اور اس پر شک کرتی ہے جب بالکل باقی راستے بند ہو جاتے ہیں. جب ان کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پھر باقی چیزیں تھوڑی کلیئر ہونا شروع ہو گئیں. اس کا کریکٹر سامنے آیا، اس کے دوست سامنے آئے اور CIA پولیس نے اس پہ کافی کام کیا، محنت کی. لیکن اس کا موبائل فون بھی مل گیا تھا جو بڑا ہیلپ فل رہا اور اس میں ٹریس کرنے میں ہم لوگ کامیاب ہو گئے. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جو بھی ہمارے قانون کے اندر سزا ہے اس قتل کے لیے وہ اس کو ملے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے. اپنی زندگی کو وہ اپنے طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں، پیرنٹس کی اتنی ایڈوائس نہیں لینا چاہتے. اس میں کوئی بھی انسیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک دم نہیں ہو جاتا، اس کے پیچھے آسا وہ لاوا پکتا رہتا ہے. ایک سٹیج پہ وہ باہر آ جاتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ بیٹا جو ہے باپ کو قتل کر دیتا ہے پیسوں کے لیے یا کسی اور وجہ سے کر دیتا ہے. اسپیشلی اس کیس کے حوالے سے میں اس طرح دیکھتا ہوں اس کو کہ کیونکہ وہ عورت جو ہے پیسے اس کو انف مل رہے تھے کیونکہ اس کا خاوند باہر تھا اور یہاں پر وہ ایک اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی تھی، جو ابھی تک ایک فیملی یونٹ کے اندر ہی عورت اتنی آزاد نہیں ہوتی ہے. جب وہ چیز اس سے چھن گئی تو وہ اس کی نارمل لائف تو ایک اور تھی نا، جس میں وہ اپنی مرضی سے آ جا رہی تھی، اپنے پسند کے آدمی کے ساتھ رہ رہی تھی. ایک نارمل سوسائٹی ہے، اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ انڈیویجولز ہیں جو صدیوں سے اسی طرح کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے. بس ہیں کیونکہ ہم زیادہ لوگ رہ رہے ہیں اس لیے زیادہ واقعات ہیں. پولیس ہر وقت یہ کوشش کرتی رہتی ہے کہ ایسے تمام کرائم جو کسی نہ کسی وجہ سے پینڈنگ پڑ جاتے ہیں یا جن میں مجرمان کی تلاش مشکل ثابت ہو رہی ہوتی ہے ان پر ورک کرتی رہتی ہے. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کیس کو مشکل سمجھ کر چھوڑ دیا، بلکہ اس کو ہمیشہ چیلنج لیا ہے. ہماری جتنی میٹنگز ہوتی ہیں سینئر افسران کی طرف سے، ان میں بھی اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنے ایسے کیسز ہیں جو حل نہیں ہو رہے، کیا مشکل اس میں آ رہی ہے، کیسے اس کو حل کیا جا سکتا ہے. اسپیشلی CIA میں کیسز پر بات ہوتی ہے، مشکلات پر بات ہوتی ہے، فیوچر لائحہ عمل اس کا طے کیا جاتا ہے، اس پر کام کرتے ہیں. ایک جو اس وقت ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی طرف سے جو انفارمیشن ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی. حالانکہ ہر شریف آدمی بلا جھجک اس کو پولیس سے رابطہ کرنا چاہیے، بینگ کمیونٹی ممبر اس کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. یہ تمام مشکلات جو کسی کرائم کو
حل کرنے میں پیش آتی ہیں یہ عوام کی مدد سے بڑے بہتر طریقے سے حل ہو سکتی ہیں۔ میرا میسج عوام سے یہی ہے، اپنے ادر ممبر سے، کمیونٹی ممبر سے یہی ہے کہ وہ پولیس سے بلا جھجک ملیں، جو انفارمیشن ان کے پاس ہے اس کو شیئر کریں تاکہ ہم ان کیسز کو جلد از جلد حل کرنے میں کامیاب ہوں۔